السلام علیکم۔ کربلا کے واقعات، نیکی بمقابلہ برائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک انقلابی شخص، نیک آدمی، مذہبی امور کے ذمہ دار تھے۔ اپنے دادا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کی حیثیت سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بنیادی تشویش اسلام کی حفاظت اور تحفظ اور ساتھی مسلمانوں کی رہنمائی تھی۔ دوسری طرف حکمرانوں کی قائم رہنے کی طاقت کا انحصار صرف تلوار کی طاقت پر تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اہل بیت کے سربراہ کی حیثیت سے کبھی معاویہ کو نہ پہچانا اور نہ ہی ان کے پیروکاروں کو تسلیم کیا۔ ان سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ کے خلاف جنگیں لڑی تھی، کیونکہ معاویہ نے مسلسل اسلامی اصولوں کی خلاف ورزی کی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کی سلامتی کے تحفظ کے لیے معاویہ کے ساتھ امن معاہدہ کرنے کی تلخ گولی نگلی۔ جب یزید کے بیٹے معاویہ نے خود کو امت پر حاکم قرار دیا تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے وفاداری کا مطالبہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف سے یزید کی حکمرانی اور طرز عمل کو یکسر مسترد کر دیا، کیونکہ یزید اسلام کی نمائندگی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں جانتا تھا، لیکن امت پر جابر حکمران یزید اپنے مطالبے پر بازد تھا۔ دونوں جماعتوں کے درمیان کشیدگی میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو فوری طور پر یہ احساس ہوا کہ یزید کے ساتھ وفاداری کا عہد کرنے سے اسلام کی بقا کو خطرے میں ڈالنے کے سوا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ چنانچہ اسلام کی حفاظت کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ نتائج سے قطع نظر یزید کی حکمرانی کا مقابلہ کرے اور اس سے ٹکرا جائے۔ چونکہ یزید نے اپنے کمانڈروں کو حکم دیا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وفاداری پر قبضہ کر لے، یہاں تک کہ وحشیانہ طاقت کے ذریعے بھی کمانڈروں نے ایک بڑی فوج جمع کی جو کربلا نامی صحرا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کیمپ کے گرد تھی۔ پھر انہوں نے کیمپ تک پانی تک رسائی سمیت بنیادی ضروریات کو کاٹ دیا۔ کیمپ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اہل خانہ، دوست اور ساتھی بھی شامل تھے۔ یہ سب ان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے تھے۔ یہ بہادر یزید کے مکر و ظلم اور غیر اسلامی طریقوں کے تابع ہونے کے بجائے اسلام کے نیک مقصد کے لیے موت کا سامنا کرنا چاہیں گے۔ اس طرح کربلا اسلامی سچائیوں بمقابلہ جھوٹ، حق بمقابلہ غلط، عقیدے بمقابلہ کفر اور ظالم بمقابلہ ظلم، وحشیانہ طاقت کے خلاف عقیدے سے متعلق تصادم ثابت ہوا۔ کربلا ظلم کے سامنے کھڑے ہونے کے بارے میں تھی، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ اس طرح کربلا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 57 سال کے پوتے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مقصد کے لیے اپنی کلیت اور اپنے پاس موجود تمام باتوں کو قربان کر دیا۔ یہ مقصد آخرکار جھوٹ پر سچائی کو فتح ہونے دینا تھا، اور اس نے یہ کام شاندار طریقے سے کیا۔ ان کا مقصد اس منصوبے کو ناکام بنانا تھا جو معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کے لیے مہارت سے تیار کیا تھا، جس کا مقصد مسلم امہ پر مستقل حکمرانی قائم کرنا تھا، یہاں تک کہ اسلامی اصولوں کی قربانی دے کر بھی، لیکن یہ کام اسلام کے نام پر کرنا تھا۔ شاندار طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس منصوبے کو ناکام بنانے میں کامیاب ہوئے، اور انہوں نے بنی امیہ کی بدنام نوعیت کو بے نقاب کر دیا، حالانکہ یہ ان کی زندگی کی قیمت پر تھا۔ معاویہ کون تھا؟ مکہ میں قریش ایک قبیلہ تھا یا ایک برادری تھی۔ قریش کے آگے 2 قبیلے تھے یا اس کے 2 گروہ تھے۔ ایک گروہ بنو ہاشم تھا اور دوسرا گروہ بنو امیہ تھا، مطلب 2 خاندان تھے، بنو ہاشم اور بنو امیہ۔ بنو ہاشم خاندان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور ان کے اولاد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بچے تھے۔ بنو امیہ خاندان کو اگر دیکھیں تو ان میں ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان کے 2 بیٹے تھے، یزید اور ایک معاویہ۔ معاویہ نے پھر آگے اپنے بیٹے کا نام بھی یزید رکھا، یعنی اپنے بھائی کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھا یزید ابن معاویہ۔ معاویہ ایک ایسے خاندان میں پلا بڑھا جو چالاک،
دنیاوی، مادہ پرست اور طاقت کا بھوکا جانا جاتا ہے۔ معاویہ اسی وقت مسلمان ہوئے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر فتح حاصل کی۔ جو لوگ اس طرح مسلمان ہوئے انہیں طولقہ کہا جاتا تھا۔ یہ اصطلاح ان کافروں کے لیے تحقیر کے ساتھ استعمال کی جاتی تھی جو اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان ہوئے تھے۔ معاویہ، اس کے والد ابو سفیان، اس کی والدہ ہند جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا اور ان کا دل ان کے سینے سے نکالا تھا، اور ابو سفیان کا دوسرا بیٹا یزید، سب طولقہ تھے۔ یعنی معاویہ، ابو سفیان، اس کی بیگم ہند اور معاویہ کا دوسرا بھائی یزید، یہ سب طولقہ تھے۔ معاویہ اس بدنامی کو زندگی بھر کبھی نہیں بھولا، وہ اسے اپنے ذہن سے کبھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ اس طرح اس کے دل میں بدخواہ انتقام کا احساس ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ معاویہ کا کردار اور امنگیں ان کی بہن ام حبیبہ کے بالکل برعکس تھی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک تھی۔ معاویہ کے برعکس ام حبیبہ مخلص مومن اور پرہیزگار شخصیت تھی۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ کے بھائی یزید کو سیریا کا گورنر مقرر کیا جب مسلمانوں نے بیزنطینوں سے اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ چند ہی سالوں میں ابو سفیان کے یزید بیٹے کی موت ایک بیماری کی وجہ سے ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کی جگہ معاویہ کو گورنر مقرر کر دیا۔ اقتدار میں آنے کے بعد معاویہ نے شام کے امیر عوامی خزانے سے فائدہ اٹھایا اور اسے ذاتی طور پر احسانات خریدنے اور لوگوں پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال کیا۔ اس طرح اس نے کچھ قبائل کے درمیان تقریباً جنوبی سطح تک حمایت کی ایک بڑی بنیاد قائم کی۔ اس نے بعد کے سالوں میں اس کا استعمال اہل بیت اور ان کے عقیدت مندوں کے خلاف جاسوسوں کا جال بنانے کے لیے کیا۔ جمال کا سامنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے معاویہ کی حمایت کی مضبوط بنیاد کے باوجود فوری طور پر معاویہ کو ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت معاویہ 17 سال تک شام، فلسطین اور اردن کے گورنر رہے تھے۔ معاویہ بدتمیزی اختیار کر گیا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا۔ معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی وفاداری ان کو دینے سے بھی انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ معاویہ نے شام میں ایک متوازی حکومت قائم کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف دھوکہ دہی کے الزامات اور بدخواہ افواہوں کی مہم شروع کی۔ انہوں نے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا جھوٹا الزام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر لگایا اور لوگوں پر زور دیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہتھیار اٹھائے۔ معاویہ نے یہ الزامات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت بھڑکانے کے لیے پھیلائے۔ اسی دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف آواز اٹھائی۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کا مطالبہ کیا۔ اس کے نتیجے میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کہ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت یافتہ 3000 باغیوں کی جماعت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بصرہ کی طرف بڑھی۔ بصرہ پہنچنے پر باغیوں نے مقامی حکام کے ساتھ جھڑپیں کی اور آخرکار بصرہ کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا۔ قبضے کے فوراً بعد ان باغیوں نے لوگوں میں دہشت کا راج پھیلا دیا اور 600 سے کم مقامی مسلمانوں کو ہلاک کیا، خزانے کی چوری کی اور اسلحہ کی فراہمی چوری کی۔ بحیثیت خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس صورتحال کو نظر انداز نہیں کر سکے، انہیں عمل کرنا پڑا اور امن و امان بحال کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنی افواج کو بصرہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجیں بصرہ کے قریب پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں باغیوں کو اپنے ذہن تبدیل کرنے اور تصادم سے بچنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئی۔ ایک جنگ شروع ہو گئی۔ اگرچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑنے کا انتخاب نہیں کیا، اس کے بعد طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو گئے اور خون بہہ کر شہید ہو گئے۔ ہزاروں افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اونٹ سے نیچے گر کر تھوڑی زخمی ہو گئی، لیکن خوش قسمتی سے انہیں زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد بن ابو بکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی سے کہا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ دن کے لیے
بصرہ لے جائے اور وہاں سے انہیں پوری عزت اور وقار کے ساتھ مدینہ لے جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امن و امان کی بحالی کے لیے چند ہفتوں تک بصرہ میں رہے۔ صفین کی جنگ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ واپس پہنچ کر انہوں نے معاویہ کے ساتھ متوقع تصادم کی تیاری کی۔ جھٹلانے والے معاویہ ذاتی طور پر جاسوسی کے لیے سرکاری خزانے کو استعمال کر کے اور لوگوں کی وفاداری خرید کر اسلامی اصولوں کی خلاف ورزی کرتا رہا۔ شام کی عوام نے اس پر اور اس کی پیش کردہ جھوٹی تصویر پر مکمل یقین کیا۔ بالآخر جنگ صفین کے نام سے ایک تصادم ہوا جب دونوں فریقوں کے دستے صفین میں ملے۔ اس جنگ میں 9 دن تک سخت لڑائی ہوتی رہی۔ جب معاویہ کی افواج تباہی کے قریب تھی، اس کے دستے بھاگ رہے تھے اور انتشار کا شکار تھے۔ اس نے قرآن پاک کو جنگ میں استعمال کیا، جنگ کا رخ اپنی طرف موڑنے کے لیے۔ معاویہ نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ نیزوں کی نوکوں پر 500 قرآن پاک بلند کرے تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکروں کو حیران کیا جا سکے۔ اس تدبیر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجیوں کے حملے اور رفتار کو توڑ دیا، کیونکہ وہ بہت پرہیزگار آدمی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فریب کو پہچان گئے۔ وہ جانتے تھے کہ معاویہ دھوکہ دے رہا ہے اور اب جب کہ تباہی کے قریب ہونے کی وجہ سے معاویہ خود قرآن کی قیمت پر اپنی گردن بچانا چاہتا ہے۔ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جرنیلوں پر زور دیا کہ وہ نہ رکے بلکہ لڑتے رہے، کیونکہ کامیابی تقریباً ہاتھ میں تھی۔ افسوس کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جرنیل اور جنگجو صدمے میں تھے، کیونکہ نیزوں کے سروں پر قرآن پاک کو اونچا دیکھ کر کم سے کم کہنا حیران کن تھا۔ لڑنے پر آمادہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کی بجائے لڑائی روکنے اور مذاکرات کی معاویہ کی پیشکش قبول کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح جنگ کا خاتمہ اور اس کے نتائج خاص طور پر اہل بیت اور اسلام کے لیے کم سے کم کہنا تباہ کن ثابت ہوا۔ اس جنگ میں 45,000 کے قریب آدمی معاویہ کے کیمپ میں اور تقریباً 25,000 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دونوں اطراف سے اعلیٰ صلاحیت کے بہت سے آدمی ہلاک ہوئے، خاص طور پر عمار ابن یاسر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم ساتھی تھے، جن کی عمر 90 سال تھی، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے معاویہ کے خلاف جنگ لڑی۔ صفین کے بعد کا قصہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جرنیلوں نے مذاکرات کے لیے صحیح شخص کا انتخاب نہیں کیا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی بجائے انہوں نے کوفہ کے گورنر ابو موسیٰ اشعری کو منتخب کیا، جو ایک نااہل گورنر تھا، جنہیں اس سے قبل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ معاویہ نے عمر ابن العاص کو مذاکرات میں اپنا نمائندہ مقرر کیا۔ دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات تقریباً 1 سال تک نہیں ہوئے۔ جب دونوں مذاکرات کرنے آمنے سامنے آئے تو یہ واضح تھا کہ اشعری کی قابلیت جو تھی وہ ان کے مقابلے ابن العاص کے مقابلے میں وہ بالکل نااہل تھا۔ اشعری نے کہا کہ دونوں معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخت چھوڑنا پڑے گا۔ مذاکرات میں اشعری نے تجویز پیش کی کہ معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو دستبردار ہونا چاہیے اور عوام خلافت کے لیے خود انتخاب کرے۔ زیادہ سے زیادہ دھوکہ دہی کرنے والے عمر ابن العاص نے اشعری کی تجویز پر فوری رضامندی ظاہر کی اور اشعری سے کہا کہ وہ پہلے معاہدے کا اعلان کرے۔ اشعری نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے لوگو، ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا معاویہ پر غور نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ سن کر اور دھوکہ دہی محسوس کرتے ہوئے لوگوں نے ناپسندیدگی سے چیخ ماری۔ ایک ہنگامہ سا مچ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیمپ صدمے میں تھا۔ انہیں ڈبل کراس کیا گیا، دھوکہ دیا گیا اور جھوٹ بولا گیا۔ انہوں نے گہری کٹوتی محسوس کی۔ عمرو کی ڈبل کراسنگ اور دھوکہ صرف ان کے تخیل سے باہر تھا۔ انہوں نے حیران اور بالکل مایوس ہو کر جگہ چھوڑ دی۔ اس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں کے ایک بڑے گروہ نے خریجی کے نام سے ایک علیحدہ گروہ تشکیل دیا۔ خریجی کا مطلب ہے جنہوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ خریجی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ کے شدید مخالف ہو گئے۔ ان کے کچھ ارکان نے خفیہ طور پر مکہ میں ملاقات کی اور کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شام میں معاویہ اور مصر میں عمر ابن العاص کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 3 جنونیوں نے یہ ذمہ داری قبول کی۔ انہیں صبح اپنے متاثرین پر حملہ کرنا تھا۔ اسی دن جب ہونے والے متاثرین صبح کی نماز کی قیادت کے لیے مسجد جا رہے تھے، ابن الملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا اور
انہیں شدید زخمی کر دیا، جبکہ معاویہ کو زیادہ گہری چوٹ نہیں لگی اور وہ فرار ہو گیا۔ عمر ابن العاص اس دن بیمار تھا اور اس نے اپنی جگہ جس کو بھیجا تھا خارجی نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی حالت میں اپنے 37 سالہ بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامہ اور اسلامی قوم کے دور حکومت سے نوازا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ کے درمیان سمجھوتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع سے ہی انتہائی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ کوفہ، بصرہ، مدینہ اور دیگر قصبوں میں خوف اور بہت زیادہ پریشانی موجود تھی۔ یہ اضطراب، بے یقینی اور عدم تحفظ معاویہ کے مخلص مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ معاویہ نے اہل بیت کو بدنام کرنے کے لیے خفیہ ایجنٹ پھیلائے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مشکل میں شیر کی طرح کھڑے ہو کر معاویہ کے خلاف جنگیں لڑی، لیکن ان تصادم کے نتیجے میں دونوں اطراف سے بھاری جانی نقصان ہوا تھا۔ ہر طرف بڑے پیمانے پر خاندانی تباہی نظر آ رہی تھی، تو حالات پر غور کرتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر رشتہ داروں سے اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے ان پر انکشاف کیا کہ خون ریزی کے خاتمے اور امت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے وہ معاویہ کے ساتھ امن معاہدہ کریں گے اور معاویہ کی موت کے بعد تک دستبردار ہو جائیں گے۔ چند دن محتاط غور و فکر کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام کی مقرر کردہ شرائط کے مطابق ایک معاہدہ قبول کیا اور معاویہ سے اتفاق کیا۔ اس معاہدے کی 4 قابل ذکر شرائط تھیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ شام، عراق، حجاز، یمن اور دیگر مقامات کے لوگ ظلم و ستم کے خلاف معافی سے لطف اندوز ہو گئے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست اور ساتھی اور ان کی تمام عورتیں اور بچے ہر طرح کے خطرات سے محفوظ رہیں گے۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ نماز کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوستے ہوئے جو نازیبا زبان وہ استعمال کرتا تھا وہ اسے بند کر دیں۔ اور چوتھی شرط یہ تھی کہ معاویہ کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کرے گا، یعنی اپنے مرنے کے بعد کسی کو خلافت نہیں دے گا۔ ایک بار جب اس معاہدے پر دستخط ہو گئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے نکل کر مدینہ میں آباد ہو گئے۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے اسلامی علماء کی تعداد کئی گنا بڑھ گئی، اس میں کافی اضافہ ہوا۔ اس دوران معاویہ نے بلا خوف و خطر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے معاہدے کی شرائط کو نظر انداز کرنے کا انتخاب کیا۔ اس نے بے گناہ لوگوں کو دہشت زدہ کرنے، اغوا کرنے، یہاں تک کہ ان لوگوں کو قتل کرنے کے لیے خفیہ ایجنٹ بھیجے جو خاص طور پر اہل بیت کے وفادار تھے۔ عوام کے خزانے سے لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے وہ اس خزانے کو اپنے ذاتی کاموں میں استعمال کرتا تھا، اپنی عیاشی میں استعمال کرتا تھا اور ایسے لوگوں کو رشوت دیتا تھا اور اپنے جاسوس بناتا تھا۔ معاویہ نے کافی زیادہ تعداد میں ایسے لوگوں کو اکٹھا کیا جو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ معاویہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے کی چال چلی۔ یہ معاویہ کی پرجوش خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے یزید، جس کا نام اس کے چچا کے نام پر رکھا گیا تھا، کو جانشین خلیفہ بنا کر مسلمانوں پر مسلط کر دے۔ باوجود اس کے کہ یزید اس وقت کا ایک بہت ہی واہیات بندہ تھا جو شراب نوشی کرتا تھا، زنا کرتا تھا اور بہت سے برائی کے کاموں میں مبتلا تھا، اس میں بہت سی بری عادتیں موجود تھیں۔ امن معاہدہ معاویہ کو یزید کو اپنا جانشین مقرر کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ معاہدے کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کی وفات پر فوراً خلیفہ بن جائے گے۔ اس لیے معاویہ پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اگر وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کر دے تو وہ اس کے بعد اپنی مرضی کے مطابق کام کر سکتا ہے اور کسی کو بھی جانشین مقرر کر سکتا ہے۔ معاہدہ اس بات پر کیا گیا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ دونوں کی وفات کے بعد جو ہے نیا خلیفہ بنایا جائے گا۔ اس طرح معاویہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ ان کے بیٹے یزید کے جانشین بننے کی راہ ہموار ہو سکے۔ معاویہ نے اپنے ایک ایجنٹ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جودہ سے رابطہ کرنے کے لیے بھیجا۔ جودہ الاشعث کی بیٹی تھی۔ کبھی جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف معاویہ کا خفیہ ایجنٹ تھا الاشعث، اس کی بیٹی تھی جودہ جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم تھی۔ جودہ سے ایک چھوٹا سا احسان مانگا گیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے میں تھوڑا سا زہر ڈال دیا جائے اور اس کے بدلے میں معاویہ نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے بہت سی دولت دے گا اور اسے اپنے بیٹے یزید کی بیوی بھی بنائے گا۔ اسے یہ پیشکش
نظر انداز کرنے کے لیے بہت پرکشش لگی اور اس نے احمقانہ طور پر اسے قبول کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ کچھ دن بعد اس نے شہد میں زہر ملا کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر آلود شہد پیا تو وہ شدید بیمار ہو گئے۔ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ ان کی موت قریب ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرا امام نامزد کیا۔ اگرچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ انہیں زہر دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے یہ بات اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی اور پر ظاہر نہیں کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ ان کی تدفین ان کے دادا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کی جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے تمام انتظامات کیے، لیکن مدینہ پر معاویہ کے گورنر نے ایسا نہیں ہونے دیا اور اسے روکنے کے لیے فوجی طاقت کا استعمال کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 47 سال تھی جب وہ زہر خورانی سے انتقال کر گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مدینہ پہلے جیسا نہ رہا، ہر کوئی انہیں بہت یاد کرتا تھا۔ لوگوں کو پہلے تو یقین نہیں آیا کہ معاویہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا ہے، لیکن جلد ہی حقیقت کا پتہ چل گیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرے امام کے طور پر نامزد کیا گیا تو ان کی عمر 46 سال تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی تعلیم کے اپنے مشن کو پہلے کی طرح جاری رکھا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان سے ملنے اور سیکھنے کے لیے آتی رہی۔ یہ عمل کئی سالوں تک جاری رہا، جب لوگوں کو ایک بدصورت افواہ سنائی دینے لگی کہ معاویہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا یزید اس کا جانشین بنے۔ معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ معاویہ نے بادشاہیت کو اسلام کے ڈھانچے میں متعارف کرانے کی مہم شروع کی۔ بادشاہیت کا ہونا طاقت کے ذریعے یا کسی اور طرح اسلام کے لیے اجنبی ہے۔ اسلام میں بادشاہیت کا کوئی رواج نہیں تھا۔ خلیفہ صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد پر بنایا جاتا تھا، وہ بھی شریعت کے مطابق۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ کیونکہ اسلام وراثت یا بادشاہیت کے ذریعے کسی بھی قسم کی شاہی حکومت کا حامی نہیں ہے، اس کے باوجود معاویہ نے اپنے بیٹے یزید سے وفاداری حاصل کرنے کے لیے اپنے ایجنٹوں کو قبیلوں کے سربراہوں کے پاس بھیجا۔ معاویہ کی موت۔ معاویہ دن بہ دن بوڑھا ہوتا جا رہا تھا۔ 75 سال کی عمر میں وہ شدید بیمار ہو گیا۔ وہ موت کے قریب تھا۔ وہ کمزور اور بے جان پڑا تھا، جیسے کوئی چیز اس کا گلا گھونٹ رہی ہو۔ وہ تشدد اور اذیت محسوس کرتا تھا۔ وہ مسلسل رحم کے لیے روتا رہا۔ وہ خوفناک درد میں تھا۔ وہ مرنا چاہتا تھا، لیکن موت اس کے قریب نہیں آتی۔ اس کے ضمیر نے اسے ان آفات کے لیے اذیت دی جو اس نے ظلم اسلامی امت اور خصوصاً اہل بیت پر کیا۔ معاویہ کئی دنوں تک اذیت میں مبتلا رہا۔ اس کا دکھ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ اس نے آخری سانس نہیں لی۔ موت کے وقت 30 سالہ یزید اس کے قریب کہیں نہیں تھا۔ وہ شکار کے سفر پر تفریح کے لیے گیا ہوا تھا۔ یزید کی خلافت۔ معاویہ کی موت پر 30 سالہ یزید نے خود کو لوگوں پر مسلط کر کے خلیفہ بننے میں کامیابی حاصل کی۔ پہلے تو لوگوں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی امت کا نمائندہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، لیکن یزید نے مسجدوں میں لوگوں سے ان کے احسانات کے لیے رابطہ کیا۔ یزید نے اپنے والد معاویہ کی طرح رشوت ستانی، جبر، دباؤ، دھمکیوں اور طاقت جیسے ہر ممکن ذرائع استعمال کر کے عوام کو جائز حکمران کے طور پر قبول کرنے کی کوشش کی۔ بہت سے لوگ پریشان تھے، ان کی زندگیوں اور روزی روٹی کو بہت خطرہ تھا، لہٰذا انہوں نے بخل اور ناپسندیدگی سے ہار مان لی۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ، جنہوں نے اسلام کو اس کے حقیقی معنوں میں رائج کیا، اس سے دستبرداری نہیں کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی نمائندے کی حیثیت سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خلیفہ یا اسلام کا رہنما تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ یزید کی دھمکیوں کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عزم پر قائم رہے اور بنی امیہ کے حکام کو چیلنج کرنے کا انتخاب کیا۔ یزید نے مدینہ پر اپنے گورنر ولید بن عصیبہ کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری کا مطالبہ کرے، ورنہ انکار پر ان کے سر کا مطالبہ کرے۔ ولید نے اس مقصد کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اجلاس میں مدعو کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجلاس میں اپنی بات نہیں بتائی اور مکہ جانے کے لیے اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے تو انہیں کوفہ کی طرف سے 12,000 خطوط موصول ہوئے، جن میں انہیں کوفہ جانے کی تلقین کی گئی تاکہ وہ ان کا سردار بن جائے اور خلیفہ بن جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کی صورتحال کے بارے میں براہ راست معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ اس دوران یزید نے مکہ میں خفیہ ایجنٹوں کا ایک جال پھیلا دیا تاکہ زیارت کے دوران
دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا جا سکے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوسوں کا پتہ چل گیا اور مکہ کی صورتحال کا بغور جائزہ لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ معاویہ کا بیٹا یزید کو اسلامی اقتدار اور تعلیمات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ اپنے ظالمانہ حکومت کے نفاذ کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جانتے تھے یزید جیسے مکار سے وفاداری کی بیعت کرنے سے یقیناً اسلام کو بہت خطرہ لاحق ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے یزید اور اس کی افواج کے ساتھ تصادم کی تیاری کرنے کے لیے مکہ سے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ بہت سے دوستوں اور رشتہ داروں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ نہ جانے کی تلقین کی، لیکن انہوں نے جانے پر اصرار کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل خانہ، دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر موسم گرما کی شدید گرمی میں ایک لمبے قافلے میں کوفہ یعنی 1100 میل دور کی طرف سفر شروع کر دیا۔ کربلا کا سفر کے ابتدائی مرحلے کے دوران قافلہ الفرازدق ایک مشہور شاعر سے الصفا نامی جگہ پر ملا۔ اس شاعر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ وہ کوفہ نہ جائے، کیونکہ اگرچہ لوگوں کے دل ان کے ساتھ تھے لیکن ان کی تلواریں ان کے خلاف ہوگی۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر جاری رکھا اور انہیں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کی طرف سے پہلا خط خوشخبری کے ساتھ ملا۔ خط میں اشارہ کیا گیا تھا کہ عوام کوفہ میں آپ کے استقبال کے لیے زیادہ تیار ہے اور ان کی قیادت کے منتظر ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیغام کے ساتھ کوفہ میں ایک سپاہی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ قافلہ کوفہ کی طرف بڑھتا رہا، کئی دن گزر گئے لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم ابن عقیل کی طرف سے مزید کوئی جواب نہیں ملا۔ کوفہ میں مسلم بن عقیل، مختار الثقافی اور ہانی ابن عروہ کی مدد سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں سے خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے۔ کچھ ہی دیر میں اجتماعات میں تیزی آنے لگی۔ یزید نے اپنے جاسوسوں اور فوجیوں کے ذریعے کوفہ میں مسلمانوں کی کامیابیوں کے بارے میں سیکھا۔ اس نے جابر عبداللہ بن زیاد کو النعمان ابن البشیر کی جگہ کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ اپنی منزل کوفہ کے قریب پہنچا اور زبلہ نامی جگہ پر آیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر متوقع طور پر چونکا دینے والی خبر ملی۔ یہ چونکا دینے والی خبر مسلم ابن عقیل اور اسے پناہ دینے والے شخص ہانی ابن عروہ کے بارے میں تھی۔ دونوں کو گورنر ابن زیاد نے گرفتار کر کے سر قلم کر دیا تھا۔ مختار کو ابن زیاد نے گرفتار کر کے قید اور تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان کو اس بری خبر کے بارے میں بتایا اور کہا کہ کوفہ والوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، تم میں سے جو لوگ بھی یہاں سے جانا چاہتے ہو وہ آزادانہ اور بغیر کسی جرم کے جا سکتے ہو۔ خوفزدہ ہو کر کچھ ساتھی قافلے سے چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریبی ساتھیوں اور اہل خانہ کے ساتھ سفر جاری رکھتے رہے، یہاں تک کہ ان کا مقابلہ حور الریاحی کی قیادت میں 1000 گھڑ سواروں سے ہوا جو دشمن کی نمائندگی کر رہے تھے۔ دشمن فوج نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ دونوں کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں کوفہ جانے کے اپنے مقصد کی وضاحت کی کہ یہ لوگوں کی دعوت کے جواب میں آئے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کوفہ سے موصول ہونے والے خطوں کا بھرا ہوا تھیلا بھی دکھایا اور نے کہا کہ انہوں نے یہ خط نہیں لکھے، نہ ہی ان کے آدمیوں نے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر وہ انہیں آگے نہیں جانے دے سکتے تو وہ انہیں حجاز واپس جانے دیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپ کو گورنر ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ وہ ایک ایسے اسٹیشن کی طرف جائے، ایک ایسے علاقے کی طرف جائے جو نہ تو کوفہ ہے اور نہ مدینہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تجویز کو منصفانہ پایا اور قافلے کو کوفہ سے دور کر دیا اور حور کی فوج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متوازی مارچ کرتی رہی۔ دونوں فریق نینوا نامی گاؤں پہنچے جہاں ابن زیاد نے حور کو ایک پیغام بھیجا۔ پیغام میں لکھا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے پر مجبور کرے لیکن انہیں کھلی جگہ میں رکنے دو بغیر سبزہ یا پانی کے۔ حور نے خط کے مندرجات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اہل خانہ اور ساتھیوں نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا اور ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں دشمن کی ایک اور فوج نے ان کے راستے کو روک دیا اور انہیں روکنے پر مجبور کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے تو انہیں لگا کہ وہ منزل پر پہنچ گئے اور اپنے کیمپ کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ وہ 61 ہجری محرم کا دوسرا دن تھا۔
کربلا یہ جان کر کے اس کی فوج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ کے گرد محاصرہ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، گورنر ابن زیاد نے کربلا میں اضافی فوجی یونٹ بھیجے اور عمر ابن سعد کو انچارج مقرر کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر ابن سعد سے مکالمہ شروع کیا اور انہیں محاصرہ اٹھانے پر قائل کیا تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں کے ساتھ عراق سے نکل سکے۔ عمر ابن سعد کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پسند آئی اور انہوں نے گورنر ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے نتائج کے بارے میں مطلع کرے۔ ابن زیاد نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز کو قابل قبول پایا، تاہم باضابطہ طور پر اس سے اتفاق کرنے سے پہلے شمر بن دہل جوشان نے اس کی سخت مخالفت کی۔ نتیجتاً زیاد نے عمر ابن سعد کو ایک اور خط لکھا جس میں انہیں حکم دیا گیا کہ یا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کرے یا فوج کے کمانڈر کی حیثیت سے اپنے فرائض سے فارغ ہو جائے، اور شمر نہ صرف ان کی جگہ لے گئے بلکہ ابن سعد کے سر کو کوفہ بھیج دے گئے۔ عمر ابن سعد کو خط ملا۔ نتائج پر غور کرنے کے بعد اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ محرم کے 7ویں دن اس نے اپنے لشکر کو کیمپ کے قریب منتقل کیا اور حسینی کیمپ کو گھیرنا شروع کر دیا۔ ابن سعید نے کیمپ کے ارد گرد ناکہ بندی کر دی تاکہ اسے دریائے فرات تک رسائی سے منقطع کر دیا جائے تاکہ انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جا سکے۔ 2 دن بعد 9 محرم کو دشمن کی فوجیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ میں بند ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی عباس سے کہا کہ وہ ابن سعید سے بات کرے اور جارحیت میں ایک رات کی تاخیر کی درخواست کرے۔ عمر ابن سعد نے اس مطالبے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ جنگ کو اگلی صبح تک تاخیر کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے نیک ساتھیوں نے اس رات کو نماز میں گزارا۔ رات کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، دشمن کو میرے سوا کسی میں دلچسپی نہیں ہے، مجھے آپ میں سے ہر ایک کو واپس جانے کی اجازت دیتے ہوئے سب سے زیادہ خوشی ہوگی، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسا ہی کرے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تمام ساتھیوں نے جواب میں چیخ کر کہا، اللہ کی قسم، کبھی نہیں، کبھی نہیں، ہم تو آپ کے ساتھ رہیں گے یا آپ کے ساتھ مل کر مریں گے۔ عاشورہ کا دن۔ آخر کار یوم عاشورہ کربلا کی مٹی پر طلوع ہوا۔ یہ وہ دن تھا جب جہاد پورے عروج پر تھی، خون بہایا جاتا، 72 معصوم جانوں کی قربانی دی جاتی اور اسلام اور امت کو بچانے کے لیے فیصلہ کن جنگ جیتی جاتی۔ دشمن کی طرف سے پانی کی فراہمی منقطع ہوئے کچھ دن ہو چکے تھے۔ بچے پانی کے لیے رو رہے تھے، عورتیں پانی کے لیے بے چین تھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا زین العابدین بخار سے بیمار تھا۔ پیاس کا دکھ برداشت کرنے کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، اور اس کے باوجود خیمے میں ایک بھی شخص نے کوئی شکایت نہ کی اور نہ ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر پر کوئی سوال اٹھایا۔ ہر رکن نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کھول کر اور جوش و خروش سے حمایت کی۔ اگلی صبح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے باہر گئے اور دیکھا کہ عمر ابن سعد جنگ شروع کرنے کے لیے اپنی فوجوں کو متحرک کر رہے ہیں۔ دشمن فوج کے پچھلے کمانڈر نے اپنے ضمیر کو پر تشدد انداز میں متحرک محسوس کیا۔ وہ ہنگامہ آرائی میں تھا۔ حالات کی سنگینی کا احساس ہونے پر وہ اچانک عمر ابن سعید کے کیمپ سے الگ ہو گیا۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ میں شامل ہونے کے لیے دوڑ پڑا۔ حور کا دل خوشی سے کود رہا تھا۔ اس کے ذہن کو ایک تکلیف دہ تناؤ سے نجات ملی۔ حور کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جانے سے عمر ابن سعد بہت پریشان ہوا، کہیں دوسرے بھی ایسا نہ کرنے لگے اور ہنگامہ نہ مچ جائے۔ عمر ابن سعید نے جنگ کا آغاز شروع کیا اور تیر پھینکا۔ یہ ایک تباہی اور ایک المناک واقعہ کا آغاز تھا جس کا ایک بار معاویہ نے تصور کیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں نے سب سے پہلے لڑنے پر اصرار کیا، اس لیے انہوں نے دشمن کے حملے کا خمیازہ اٹھایا۔ جنگ خوفناک تھی۔ کچھ ہی وقت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی بڑی تعداد میں دشمن فوجوں کو قتل کرتے دکھائی دیے۔ دشمن کے 5000، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 30,000 کے خلاف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 افراد دفاعی انداز میں لڑ رہے تھے۔ اس قدر پریشان اور گھبرا کر دشمن کے کمانڈر چیف نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ نہ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کو آگ لگا دے، ان خیموں میں خواتین اور بچے موجود تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جنگجوؤں کو مزید فوجیوں سے تقویت ملی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی گرنے لگے کیونکہ دشمن کی تعداد
بہت زیادہ تھی۔ دوپہر کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے لڑائی روک دی۔ اس وقت تک جو لوگ رہ گئے وہ بنیادی طور پر ان کا خاندان اور چند حامی تھے۔ انہوں نے مل کر ظہر کی نماز پڑھی۔ 2 حامی نمازیوں کی عبادت کر رہے تھے۔ دشمن ٹھہر کر دیکھ رہا تھا۔ جب نماز ختم ہوئی تو ایک محافظ مر گیا۔ اس کی پیٹھ پر 17 تیر لگے تھے، پھر بھی وہ نمازیوں کی عبادت کرتا رہا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی اکبر نے لڑنے کی اجازت حاصل کی اور دشمن کی طرف لپکے، اور وہ شدید لڑائی میں مشغول ہو گئے اور گرج کی طرح ان پر برس پڑے۔ وہ دشمن کے اندر گہرائی میں آگے بڑھتے رہے۔ دشمن تعداد میں غالب تھا۔ حضرت علی اکبر کو اپنی تلواروں اور نیزوں سے بہت زخمی کر دیا۔ ان کے جسم سے بہت زیادہ خون بہنے لگا۔ زخموں کے سوا کچھ نہیں بچ گیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے میں پہنچے اور زخمی لنگرا جسم کو اٹھایا، اسے خیمے میں واپس لے آئے۔ خیمے میں موجود ان کی بہن اور دیگر لوگ اس موقع پر خوفزدہ ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 دیگر بھائی لڑنے گئے۔ انہوں نے دشمن کو بھی ایک شدید لڑائی میں مشغول کر دیا اور تقریباً ناممکن کام کرتے رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے بچوں کے لیے کچھ پانی لانے کے لیے دریائے فرات کی طرف بڑھے۔ جب وہ پانی لے کر اپنے گھوڑے پر واپس آ رہے تھے تو دشمن کے ایک بڑے ہجوم نے ان پر حملہ کر دیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ جتنی بھی انہوں نے کوشش کی لیکن وہ پانی کو نہ بچا سکے اور اپنے گھوڑے سے گر گئے اور اپنی آخری سانسیں لی۔ میدان جنگ کے آگے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور ان کے چچا زاد بھائی، ان میں سے تقریباً 17 آگے بڑھے۔ وہ سب اپنی نوعمری میں تھے لیکن ہر ایک بہادری سے کھڑا تھا اور اپنے مقصد پر یقین رکھتے تھے۔ ایک زبردست دشمن کا سامنا کرتے تھے اور شہادت کو گلے لگانے کی کوشش میں کم جوش و خروش کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا بیٹا دوپہر تک 70 بہادروں نے اسلام کو بچانے کے لیے کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کچھ برداشت کیا کیونکہ انہوں نے اپنے تمام پیارے بچوں کو بے دردی سے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ باقی رہ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن کا سامنا کرنا تھا۔ عین اسی لمحے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کو پیاس کی وجہ سے تکلیف دہ ہو کر مسلسل روتے ہوئے دیکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے خاندان سے محبت خاص طور پر ایک دکھی بچے کے لیے بے حد تھی۔ ان کا 6 ماہ کا بچہ جو ان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا علی اصغر کو اپنی گود میں لیا اور دشمن کے خیموں سے بچے کے لیے کچھ پانی کی درخواست کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ضمیر کو بیدار کرنا چاہتے تھے اور ان کے انسانی احساسات کو بھڑکانا چاہتے تھے، لیکن پتھر دل دشمن نے پانی دینے کی بجائے تکلیف دہ بچے کی طرف تیر چھوڑ کر انہیں فوراً شہید کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے۔ انہیں درد کی ایسی ناقابل برداشت لہر محسوس ہوئی۔ ان کے بازوؤں میں بے جان بچے کا نظارہ تکلیف دہ تھا۔ انہوں نے اپنی ہتھیلی کو بچے کے خون سے بھر دیا اور اسے آسمان کی طرف اوپر کی طرف پھینک دیا۔ اللہ سے شکایت کی، اے میرے رب، میری تسلی یہ ہے کہ تو تیری عظمت میں اس بات کا مشاہدہ کر رہا ہے جس میں گزر رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے، ہزاروں کے مقابلے میں ایک شخص۔ وہ دشمنوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے آگے بڑھے اور لڑتے رہے، اس عمل میں بہت سے زخم وصول کرتے رہے۔ دشمن کے ہزاروں جنگجو ان کے گرد گھیرا گھیر رہے تھے لیکن کسی نے بھی ان کی طرف بڑھنے کی ہمت نہ کی۔ یہ خاموشی اس وقت ٹوٹی جب شمر نے عملے کے لیے چیخ ماری اور پھر دھمکی دیتے ہوئے دوبارہ چیخنے لگا، اور جواب میں انہوں نے اجتماعی حملہ کیا اور ایک تلوار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں کلائی پر گری اور ان کے بائیں ہاتھ کو گہرائی سے کاٹ دیا۔ خون کا ایک چشمہ بہنے لگا۔ ایک اور تلوار جلد ہی ان کی پیروی کرنے والی تھی اور یہ ان کی کمر کے اوپری حصے سے ٹکرا گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرتے ہوئے بے حس محسوس کر رہے تھے اور ان سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ وہ صدمے کی حد کے قریب تھے، اگرچہ حیران کن طور پر انہوں نے اپنی تلوار پر جھک کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، پھر انہیں مہلک دھچکا لگا۔ اسی مقام پر شمر جس کی ماں کافر تھی آگے آیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیک سر جسم سے الگ کر دیا۔ نیک
سر جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر بوسہ دیا کرتے تھے۔ شمر اور دیگر لوگوں نے ان کے سر نیزے کی نوک پر 600 میل دور یزید تک لے جانے کی جرت کی۔ عمر ابن سعد نے گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہلاک ہونے والے دیگر تمام افراد کی لاشوں کو پامال کر دے، انہیں مزید بگاڑ دے۔ زخموں اور خون سے بھری لاشیں اور بے سر شکلیں کافی نہیں تھی۔ 3 دن تک شہیدوں کی بے نقاب لاشیں کربلا کے صحرا میں پڑی رہی۔ اس کے بعد بنی اسد کے قبیلے کے لوگ جو میدان جنگ سے زیادہ دور نہیں تھے ان کی تدفین میں مدد کی۔ عمر ابن سعد اور اس کی فوجوں نے بنی امیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے عورتوں اور بچوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر کے اونٹوں پر بٹھا دیا اور کربلا سے کوفہ تک ایک قافلے میں آگے بڑھے۔ جلوس میں سب سے آگے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیروکاروں کے سر نیزوں کی نوک پر تھے۔ یہ منظر عجیب بھی تھا اور ناقابل رحم بھی۔ کربلا انسانیت کا اب تک کا سب سے ظالمانہ المیہ ہے۔ اس کے باوجود کربلا میں ہونے والے حیران کن اگرچہ خوفناک واقعات ایک طاقتور آتش فشاں کی طرح ثابت ہوئے جس نے مسلمانوں کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا۔ مخلص مسلمانوں کے لیے کربلا فتح میں بدل گئی۔ یہ افسوسناک واقعہ روشنی کا مشعل راہ بن گیا تاکہ مسلمانوں کو ہمیشہ یہ یاد دلایا جائے کہ وہ ایماندارانہ اور خلوص نیت سے اسلام پر عمل کرے، نتائج سے قطع نظر صحیح کام کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ دوسری طرف یزید نے وہ کچھ حاصل نہیں کیا جو اس نے اور اس کے والد نے حاصل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ 3 سال کے اندر اللہ کا غضب اس پر گرا جس کی وجہ سے وہ 33 سال کی عمر میں مر گیا اور چند دہائیوں کے اندر ہی بنی امیہ کی حکومت ٹوٹ کا شکار ہو گئی اور اس کا خاتمہ ہو گیا۔ المیہ کربلا نے انسانیت کو یہ سبق سکھایا کہ حق میں کھڑے ہونا اور اس کے لیے موت سے لڑنا غلط لوگوں کے سامنے پیش ہونے سے زیادہ قابل احترام اور قیمتی ہے، خاص طور پر جب اسلام کی بقا خطرے میں ہو۔